بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اردو کی 7ویں کتاب کا آخری سبق نظم ہے جس کا عنوان ہے ملی نغمہ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 123 پر کتاب کا آخری سبق نظم ملی نغمہ، ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 123 نظم ملی نغمہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ بیٹا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج ہم اپنی کتاب کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی اردو آن لائن کلاسز کا یہ آخری سبق ہے۔ بیٹا کوشش کیجئے گا کہ اس سے قبل بھی جتنا کام آپ کو دیا گیا ہے وہ اور موجودہ سبق کا تمام کام سکولز کھلنے سے قبل ہی مکمل کر لیں، کیونکہ جلد ہی اسکول کھلنے والے ہیں، تاکہ آپ جب اسکول آئیں تو آپ کا تمام کام مکمل ہو اور انشاءاللہ ازسر نو آپ کو تمام اسباق پڑھائے جائیں اور آپ بآسانی تمام اسباق دہرا سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، نظم کا عنوان ہے ملی نغمہ، جس کا مطلب قومی ترانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ملی نغمہ، ملت کہتے ہیں وطن کو۔ ملی نغمہ ایسا نغمہ جس میں وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہو، جس میں قوم اور وطن کا ذکر ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاعر ہیں جمیل الدین عالی صاحب۔ میں آپ کے سامنے بلند خوانی کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تاب ابد، ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں۔ ہم تاب ابد سعی و تغیر، سعی و تغیر کے ولی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں۔ ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں۔ ابد کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ابد کہتے ہیں انتہا کو، ہمیشگی کو۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ ابد ضد ہے ازل کی۔ ازل کہتے ہیں ابتدا کو اور ابد کہتے ہیں انتہا کو۔ ٹھیک ہے، سعی کہتے ہیں کوشش اور جد و جہد کو۔ ٹھیک ہے، اور تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو۔ ٹھیک ہے، ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل۔ خیر ہے جد و جہد مسلسل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امن کی دعوت، امن کی دعوت کل عالم میں۔ یہ لفظ کیا ہے بیٹا؟ کل، یہ لفظ ہے کل۔ میں واضح کر دیتا ہوں، کل عالم میں یعنی تمام جہان میں۔ امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، مسلک عام یہ اضافت کے ساتھ ہے بیٹا۔ امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا۔ داد شجاعت دور ستم میں، داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا۔ امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا۔ داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا۔ حق آئے باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا۔ حق آئے باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا۔ آپ جانتے ہیں حق اور باطل دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ٹھیک ہے، شجاعت بہادری کو کہتے ہیں، اور دور ستم ظلم کا زمانہ۔ ظلم
کا زمان، داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا، یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف امن کو عام کرنا یہ ہمارا شیوا ہے، ہماری فطرت ہے، ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اگر ہم پر ظلم کیا جائے تو بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کا سامنا کرنا یہ بھی ہماری فطرت ہے اور یہ بھی ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے نظم ملی نغمہ جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمائی بیٹا۔ بلا تعطل مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، مشق ملاحظہ فرمائیے جو کہ ہم نے آپ کے لیے تحریر کی ہے۔ جی بیٹا، مشق کے تحت اولین کام آپ سبق کا سر ورق بنائیں گے جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ملی نغمہ پر مشتمل سر ورق۔ اس کے بعد آپ الفاظ و معانی سے کام کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سبق کے تحت دیے گئے الفاظ و معانی جو کہ حصہ فرہنگ سے تحریر کیے گئے ہیں اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ مشق کے تحت سوال نمبر 1 کے ذیل میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا سوال ہے مصطفوی سے کیا مراد ہے؟ مصطفوی سے کیا مراد ہے؟ بیٹا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مصطفوی سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک صفاتی نام، وصفی نام مصطفیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مراد مصطفوی ہیں، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، جو کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ جواب دیکھیے بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ہم مصطفوی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے تمام مسلمان مصطفوی یعنی کہ امت محمدیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے تمام مسلمان مصطفوی یعنی کہ امت محمدیہ ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے دین مکمل کا کیا مطلب ہے؟ دین مکمل کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ بھی آخری اور مکمل دین ہے، اور دین مکمل سے مراد دین اسلام ہے۔ اب اس کے بعد کسی دین و شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے دوسرے سوال کا جواب، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، ہمارا عام مسلک کیا ہے؟ ہمارا عام مسلک کیا ہے؟ مسلک کہتے ہیں بیٹا، مسلک کا لفظی مطلب ہے مذہب، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا شیوا، ہمارا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب دیکھیے بیٹا، ہمارا عام مسلک دنیا میں امن و سلامتی اور پیار و محبت کو فروغ دینا ہے، یعنی پیار و محبت اور امن و سلامتی کو عام کرنا ہے، ٹھیک ہے، فروغ دینا ہے یعنی کہ عام کرنا ہے، پھیلانا ہے۔ اگلا سوال ہے سعی و تغیر کے ولی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سعی و تغیر کے ولی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ان الفاظ کی میں وضاحت کر چکا ہوں بیٹا، جواب دیکھ لیجئے۔ سعی و تغیر کے ولی سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمیشہ سے جد و جہد، لفظ کیا ہے؟ جد و جہد اور ترقی کے خواہاں رہے ہیں، ترقی کے خواہاں رہے ہیں یعنی ترقی کو پسند کرنے والے ہیں ہم۔ سعی و تغیر کے ولی سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمیشہ سے جد و جہد اور ترقی کے خواہاں رہے ہیں، یعنی جد و جہد اور ترقی سے ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا
سوال نمبر 2 جو کہ کتاب میں دیا گیا ہے وہ الفاظ و معنی پر مشتمل ہے، جو کہ ابتداً ہی ہم تحریر کر چکے ہیں، لہذا دوبارہ اسے تحریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نغمے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نغمے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ اس ملی نغمے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور دنیا میں بسنے والے تمام مذاہب کو اپنی جانب سے امن و استحکام اور پیار و محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ مگر دنیا یہ بات بخوبی جان لے، اگر کسی نے ہمارے مذہب کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا کیا تو چاہے حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہوں، ہم ہر قسم کے حالات سے ٹکرا کر طوفانوں کا رخ پھیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب مصطفی ہیں۔ یہ ہے وہ مرکزی خیال جو کہ شاعر نے اس نغمے کے ذیل میں ہم تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں آپ کے سامنے؟ جی ہاں، ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اس ملی نغمے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، اور دنیا میں بسنے والے تمام مذاہب کو اپنی جانب سے امن و استحکام اور پیار و محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ مگر دنیا یہ بات بخوبی جان لے، اگر کسی نے ہمارے مذہب کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا کیا تو چاہے حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہوں، ہم ہر قسم کے حالات سے ٹکرا کر طوفانوں کا رخ پھیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب مصطفی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے اس نغمے کا مرکزی خیال۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ تحریر کریں۔ قافیہ آپ جانتے ہیں ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، جیسے سب سے پہلا لفظ دیا گیا ہے ولی، تو اس کا قافیہ علی، گلی یا کلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باطل، تو اس کا قافیہ قاتل، جاہل اور قابل۔ اسی طرح پیغام، تو اس کا قافیہ ملاحظہ فرمائیے ناکام، کالام اور آلام، ٹھیک ہے۔ علم کی جمع آلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کالام جو ہے یہ سوات کا ایک خوبصورت گاؤں ہے، ٹھیک ہے، وادی سوات کے خوبصورت گاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے مکمل، تو اس کا قافیہ دیکھیے بیٹا مہمل، مسلسل اور اسی طرح مجمل۔ اکبر، اصغر، اظہر اور اصفر، یہ قافیہ الفاظ ہیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ اس کے بعد دیکھیے میقات دوم کے نصاب کا آخری سوال، اس نغمے کو سادہ نثر میں تحریر کریں۔ اس نغمے کو سادہ نثر میں تحریر کریں۔ تو ملاحظہ فرمائیے بیٹا نثر، اس نغمے میں جمیل الدین عالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان وہ قوم ہیں جو ہمیشہ سے جد و جہد اور ترقی کے چاہنے والے ہیں، اور ہم اللہ کے قریب ہیں، اور ہماری ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہیں، یعنی کہ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہماری طرف سے دنیا کو یہ پیغام ہے کہ ہم امن و محبت کے داعی ہیں۔ ہم باطل کے آگے دبنے والے نہیں بلکہ حق کا بول بالا کرنے والے ہیں، حق کا بول بالا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے اس نغمے کی سادہ نثر جو کہ مختصراً ہم نے تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سوال کے ساتھ ہی بیٹا آپ کا سیکنڈ ٹرم کا نصاب بلکہ اردو کی کتاب پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بے حد شکر ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتداءً آپ سے عرض کیا کہ ان مشکل ترین حالات کے باوجود ہم یہ چوٹی سر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
لہٰذا میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں، بلکہ یہ ہدایت دیتا ہوں کہ آپ بھی آج شکرانے کے نوافل ضرور ادا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کا تمام کام مکمل ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔